السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ آج میں نے کچھ خاص ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ضرور سنیے گا ایک دفعہ بڑی انفارمیٹیو بات ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے مسئلوں پہ، دوسروں کے مسئلوں میں انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں صرف اپنی زندگیوں پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہترین کی طرف لانا چاہیے۔ ایکچولی میں نے جو آج بات کرنی ہے وہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میت اور غسال عورت کا۔ غسال عورت اسے بولتے ہیں جو میت کو غسل دیتی ہے۔ ایک دفعہ کسی قصبے میں، گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک غسال عورت کو بلایا جاتا ہے غسل دینے کے لیے۔ جو گاؤں میں قریبی سب گھروں میں کوئی اگر فوت کی ہوتی تھی تو وہاں وہ جاتی تھی میت کو غسل دینے۔ اس کو بلایا گیا تو وہ عورت نے اس کو غسل دیتے ہوئے، کچھ اور بھی عورتیں ساتھ شامل ہوتی ہیں ہیلپ کرنے کے لیے اس عورت کی مردے کو کروٹ وغیرہ دلانے کے لیے۔ تو جیسے وہ غسل دینے لگتی ہے تو وہ اس دوران میت کے خلاف کوئی بات کر دیتی ہے، اس طرح کی بات کہ اس کا فلاں کے ساتھ کوئی چکر تھا، ریلیشن تھا، یا جو بھی کہہ لیں۔ اس کو وہ دوسری عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، اس بارے میں وہ کچھ باتیں کر دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد غسل دیتے ہوئے جو غسال عورت ہے اس کا ہاتھ میت کی چھاتی کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتی ہے، ہاتھ الگ نہیں کر پاتی۔ وہ جو عورتیں قریب مدد کے لیے تھی وہ بھی ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کرتی ہیں، لیکن ہاتھ میت سے جدا نہیں ہوتا۔ بہت کوشش کے بعد بھی 2-4 گھنٹے وہ کوشش کرتی ہیں، ایسا نہیں ہو پاتا۔ پھر وہ میت کے گھر والے جو ہیں ان سب کو یہ بات پتہ چلتی ہے، وہاں پہ جتنے لوگ تھے آہستہ آہستہ بات پھیلتی جاتی ہے، سب کو پتہ چلتی ہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میت سے الگ نہیں ہوتا۔ اگر وہ زیادہ کھینچتے ہیں تو میت کے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ الگ ہونے کو آتا ہے، اور کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ رات ہو جاتی ہے، غسال عورت کو میت کے پاس ہی رکنا پڑتا ہے۔ اگلا دن ہو جاتا ہے، ایون کہ میت سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے اور اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے میت کے پاس، بدبو کی وجہ سے۔ تو کافی لوگ بڑے بڑے بیٹھتے ہیں، حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی حل پراپر نہیں نکلتا۔ میت کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب میت کو دفنانا تو ہے، کیوں نہ کہ یہ جو غسال عورت ہے اس کا ہاتھ جدا کر دیتے ہیں تاکہ میت کو دفنا سکیں۔ اس کے لیے میت کے گھر والے جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپاہج مطلب کہ معذور عورت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہمارے خاندان میں، مسئلے مسائل جو بھی۔ اس کے بعد دوسرا فیصلہ وہ یہ کرتے ہیں کہ میت کا اعضاء جو ہے وہ جدا کر دیتے ہیں جسم کے ساتھ سے اور میت کو دفنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میت کے گھر والے نہیں مانتے کہ یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا جو ہے ہم نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیتے۔ بہت پریشانی ہو جاتی ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں ایسے ہی کرتے کرتے۔ کوئی سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ کسی مفتی کو لے کے آتا ہے۔ وہ مفتی جب معائنہ کرتا ہے سارا، تو وہ مفتی میت جو غسال عورت ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میت کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ کوئی میت کو جب تم غسل دے رہی تھی تو تم نے کوئی ایسے الفاظ بولے ہوں یا جو بھی ہے، مجھے پورا ماجرا بتاؤ۔ وہ عورت اس کو بتا دیتی ہے مفتی صاحب کو کہ ایسے ایسے ہم جب غسل دے رہے تھے تو میں نے ایسے بات کی تھی کہ اس کا فلاں کے ساتھ ریلیشن رہ چکا ہے۔ تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کیا میت جب زندہ تھی، کیا میت نے تمہیں یہ بتایا کہ میرا فلاں کے ساتھ ریلیشن تھا یا جو بھی تھا؟ وہ کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مفتی صاحب کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میت کا فلاں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے یا پھر کچھ؟ کہتی نہیں۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ میت کا فلاں کے ساتھ ریلیشن تھا؟ عورت نے ہر طرح سے نفی میں جو ہے جواب دیا
کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ بات سنی تھی۔ تو مفتی صاحب نے نا اس بات کا اس طرح سے تذکرہ کیا، گسال عورت جھوٹی ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، اور تہمت کی جب تک سزا کفارہ نہ ادا کیا گیا، ہاتھ جدا کرنا مشکل ہے۔ اب سب اس بات پہ ذرا سب نے غور و فکر کیا، سب نے کہا مفتی صاحب سے ہی اس کی سزا پوچھی جائے اور اس کا حل پوچھا جائے۔ مفتی صاحب نے علانیہ کہا کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ اس کی تہمت کی سزا ہے، اس کے بعد ہی اس کا ہاتھ میت سے جدا ہو پائے گا اور یہ توبہ کرے۔ چنانچہ اور کوئی حل نہیں تھا، عورت کو کوڑے مارنا شروع کر دیے گئے، 10 20 30 ایسے ہی کوڑے لگتے گئے۔ عورت کی حالت ذرا غیر ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کوڑے مکمل کرنا ضروری تھا۔ جیسے ہی 80 کوڑے مکمل ہوئے تو عورت کا ہاتھ میت سے جدا ہو گیا۔ بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا کہ آپ جب تک سچ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنی زبان سے بیان مت کریں۔ اسلام نے اس چیز کو بہت غلط کہا ہے، اس چیز کو تہمت کا نام دیا ہے، تہمت کی سزا بہت بری ہے۔ کسی پہ بھی تہمت لگانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیا کریں کہ کیا آپ اپنی زبان سے سچ بیان کر رہے ہیں یا سنی سنائی بات بیان کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور سچ کی طرف لے کے آئے، ہمارے ایمان پختہ رکھے، آپ سب بھی خوش رہیں، اللہ تعالی ہمیں سکون عطا کرے، آمین ثم آمین۔